وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم حج کا پورا طریقہ، کتنے فرائض، کتنے واجبات ہیں حج میں، کتنے ارکان ہیں حج میں، وہ پوری خبر انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو ضرور لمبی ہوگی لیکن پوری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو بہت کچھ نالج لے کر انشاءاللہ وہاں پر جاؤ گے، پھر اچھی طریقے سے آپ حج کر پاؤ گے۔ اس لیے حج کے فرائض اور واجبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حج کے فرائض اگر چھوٹ گئے، حج کا فرض اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا، اور واجبات چھوٹ گئے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا۔ جو بھی اس وقت میں دم ہے، کتنے کی قربانی ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو دم لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر جب واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ گیا۔ تو کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں حج میں، یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حج کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، بہت سارے واجبات وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو بھی، کہ فرضوں کا درجہ تو کتنا بڑا ہے اور واجبات کا درجہ کتنا بڑا ہوا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فرض اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے فرض، اس لیے فرض بالکل بھی نہیں چھوٹے۔ فرض چھوٹ گیا تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اور واجب چھوٹ گیا تو پھر گنجائش ہے قربانی کے ذریعے سے پھر ہم اپنے حج کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے اوپر دم لازم ہوگا، دم آپ ادا کر دو، اس کے بعد وہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ جیسے نماز میں غلطی ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے حج کا جو سجدہ سہو کہہ لیجیے آپ کے، وہ ہے دم دینا ضروری ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حج میں کتنے فرض ہیں۔ آپ پوری بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حج کے فرائض: احرام یعنی نیت کرنا، تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، نیت کے ساتھ احرام باندھنا، ٹھیک ہے، یہ فرض ہو گیا۔ تلبیہ کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب احرام باندھنے کے بعد نیت کرواتے ہیں اس کے بعد یہ تلبیہ کہتے ہیں۔ اس کی جگہ ایسے کلمات کہنا جن میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، تلبیہ کہنا، یا پھر ایسے کلمات کہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں تو پھر اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں ادا نہیں کی تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ نیت کے ساتھ احرام، ٹھیک ہے، احرام باندھنا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اور عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 پر یہ ہوگا طواف زیارت۔ طواف زیارت، طواف زیارت کی تفصیل انشاءاللہ الرحمن آگے میں آپ کو بتا دوں گا، طواف زیارت کب کریں گے، اب کب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ واجبات حج، حج کے واجبات: وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا، ذو الحجہ کی صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا، یعنی 10 تاریخ کی، بقرعید کی 10 تاریخ وہاں کے اعتبار سے 10 تاریخ کی صبح صادق سے، یعنی فجر سے پہلے، جب فجر کا وقت لگتا ہے جب سے لے کر تو طلوع آفتاب کے درمیان کچھ وقت ٹھہرنا، یعنی سورج نکلے جب تک کے لیے تھوڑی دیر آپ ٹھہر گئے تو آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ نمبر 2، تینوں دن رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، تینوں دن، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قربانی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، حلق یا قصر یعنی بال کٹوانا یا منڈوانا۔ نمبر 5، صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 6، طواف وداع، یہ ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں مستقل مقیم نہ ہو، ان کے لیے طواف وداع۔ یہ تو آپ کو میں نے فرض اور واجبات بتائے حج کے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں سے منع رہتی ہیں، آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا البتہ عورت پہن سکتی ہے، یہ منع ہے۔ جو چیزیں اب احرام کی حالت میں منع ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ مردوں کا دن یا رات میں اپنا سر یا چہرہ ڈھانپنا، ٹھیک ہے، البتہ عورت اپنا سر اور چہرہ نہ محرم سے ڈھانپے، لیکن نقاب چہرے کو نہ لگے، دور رہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور تاکہ وہ عورتیں وہ پہنیں گی آگے کیپ۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے کے بال موننا، کاٹنا یا توڑنا، اس میں سب داخل ہے، یہ منع ہے۔ نمبر 4، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا، یہ احرام کی حالت کی پابندی آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 5، کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا۔ نمبر 6، مردوں کا ایسا جوتا پہننا جس میں قدم پر
ابھری ہوئی بیچ کی ہڈی چھپ جائے، البتہ عورت جس طرح کا جوتا چاہے پہن سکتی ہے، مرد ایسے کپڑے پہنے ایسی چپل پہنے کہ اس کا جو اوپر کی ہڈی ہے وہ چھپ جائے، اس لیے وہ بدی والی چپل پہنی جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ پھر حج کے اقسام، اس کو آپ چھوڑیں گے، اس کے بعد حج کرنے کا طریقہ اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ حج کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں ہم، اس کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے ابھی تو ہم نے جو چیزیں حج میں فرض تھیں، واجب تھیں، اور احرام کی حالت میں جو پابندیاں تھیں وہ بیان کی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حج کہاں سے شروع کریں گے، کہاں پر مکمل ہوگا، اس میں پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ حج کرنے کا طریقہ، نمبر 1، 8 ذی الحجہ کو حج کرنے کی نیت کریں، نماز فجر کے بعد احرام باندھے، ٹھیک ہے۔ 8 تاریخ کو نیت کر لیں گے، نماز فجر کے بعد کیا کریں گے، احرام باندھیں گے۔ ممکن ہو تو حرم شریف میں آئیں، اگر آپ کی ہوٹل دور نہیں تو حرم شریف میں آ جائیں۔ یہاں آ کر مستحب یہ ہے پہلے طواف کریں، اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ لیکن اگر طواف نہ کر سکے تو احرام کے نیت سے 2 رکعات نفل ادا کریں۔ اگر حرم شریف میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنی رہائش گاہ پر جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پر احرام باندھ لیں اور ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ آپ 8 تاریخ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، مینا میں 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کی ظہر تا 9 ذی الحجہ کی فجر تک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 8 تاریخ سے لے کر تو آپ ظہر سے شروع کریں، اس کے بعد 9 تاریخ کی فجر تک نمازیں وہاں پر 5 نمازیں مکمل پڑھیں۔ نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مینا سے کہاں جائیں گے، عرفات۔ کوشش کریں زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں، یہ کوشش اچھی بات ہے۔ جیسے سورج نکلے آپ وہاں سے مینا سے نکل جائیں عرفات کے لیے 9 تاریخ کو۔ نمبر 4، وقوف عرفات کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم عرفات کے میدان میں ٹھہریں گے تو وہ زوال کا جو ٹائم ہے دوپہر کا، وہ زوال کا اس وقت میں وہاں جو ٹائم ہوگا اس کے بعد ہی مانا جائے گا کہ آپ میدان عرفات میں ٹھہرے ہیں۔ اس لیے زوال کے بعد سے وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہاں شروع کریں۔ خدا کی طرف متوجہ رہیں جب تک کہ ٹائم نہیں ہو، پہلے پہنچ جائے۔ شام تک تلبیہ، استغفار، کلمے وغیرہ پڑھتے رہیں میدان عرفات میں۔ دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہیں میدان عرفات میں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے، کھڑے ہو کر کرنا اچھا ہے، ادب ہے، نیکیاں ملے گی کھڑے ہو کر کریں گے، اور کوئی بیٹھ کر کرنا چاہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 5، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے خیموں میں ہی ادا کرے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے خیموں ہی میں ادا کریں گے۔ آپ لوگ سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 6، غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو روانگی کے دوران تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب آفتاب چھپ جائے اس کے بعد عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جائے بغیر مغرب پڑھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور دوران تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی، جو ایک نماز پڑھی، 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اکٹھی ایک وقت میں، وہ مزدلفہ پہنچ کر آپ پڑھیں گے، میدان عرفات میں نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ جیسے ہی سورج چھپ جائے فوراً وہاں سے نکل لے مزدلفہ کے لیے۔ نمبر 8، 10 ذی الحجہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں، 10 تاریخ کو۔ نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمہ، لا الہ الا اللہ اور 4تھا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، 33 مرتبہ یہ تسبیح فاطمہ ہے، یا لا الہ الا اللہ پڑھیں، 4تھا کلمہ پڑھیں۔ تلبیہ کثرت سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں، خوب دعائیں مانگیں، روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رہے۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 10 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد تسبیحات وغیرہ خوب پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ جب روشنی تھوڑی پھیل جائے
اس وقت تک یہ عمل ہم جاری رکھیں گے۔ آفتاب طلوع سے کچھ وقت مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائے، جب سورج نکل نکلنے والا ہو اس سے تھوڑی سی دیر پہلے ہم مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نمبر 9، 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر اپنے خیموں میں جا کر سامان رکھیں۔ 10، تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کی طرف جا کر صرف بڑے جمرات کو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں۔ کتنی کنکریاں؟ 7 کنکریاں۔ جمرات میں جائیں وہاں سے، اور سب سے بڑے شیطان ہیں اس کو ہم کنکریاں ماریں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ 7 کنکریاں ماریں، اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ جیسے یہاں سے تلبیہ پڑھتے جائیں گے لبیک اللہم لبیک والی، اس کے بعد وہاں پہنچیں گے، جیسے ہی کنکری اٹھائیں گے اور مارنے لگے اس سے پہلے پہلے آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہاں پر کنکریاں مارنی آپ کو۔ نمبر 11، قربانی کے لیے جہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں اور قربانی کریں۔ اس کے بعد قربانی 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے بعد عورتوں کو تقریباً 1 انچ بال کاٹنے چاہیے، عورتوں کے لیے 1 انچ بال کاٹنے چاہیے۔ اس کے بعد اب احرام کھول دیجئے، غسل کریں اور معمول کا لباس پہنیں، جو اپنا معمول ہے وہ۔ اب احرام آپ کا کھل گیا۔ اس کے بعد نمبر 16، مینا میں 10، 11، 12 ذی الحجہ تک قیام کرنا سنت ہے مینا میں، ٹھیک ہے؟ 10، 11، 12۔ نمبر 17، مینا سے طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ چلے جائیں۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان جب پہنچے تو یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف زیارت کا وقت 3 دن تک ہی رہتا ہے، 10، 11، 12 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں طواف زیارت۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب یا مسجد حرام میں جہاں میسر ہو 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، واجب الطواف، یہ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد آب زمزم خوب سیر ہو کر پئیں اور دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب سعی کے لیے باب الصفا سے صفا پر آئیں، صفا سے مروہ پہنچیں، یہ 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 6 چکر اور لگانے ہیں، یعنی صفا سے آپ مروہ پہنچ گئے 1 چکر، مروہ سے صفا ہے 2 چکر، اور طواف میں آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، وہیں سے گھوم کے آئیں گے تو آپ وہیں پر 1 چکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن صفا مروہ میں آپ یہاں سے یہاں گئے 1 چکر، پھر یہاں سے یہاں آئے 2 چکر، پھر یہاں سے یہاں آئے 3 چکر، یہ آپ کو کتنے 7 چکر طواف میں اور 7 چکر صفا مروہ کے سعی میں کرنے پڑیں گے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد آپ مینا میں جا کر ٹھہرنا چاہیے، مکہ میں نہ ٹھہریں، یہ بہت غلطی ہوتی ہے آج ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ طواف زیارت کے بعد مکہ میں ٹھہرنا، حرم میں ٹھہرنا ناجائز ہے، یہاں آپ نہیں ٹھہر سکتے، اگر ٹھہر گئے تو آپ کو اوپر دم لازم ہو جائے گا، اس لیے آپ فوراً یہاں سے کتنے ہی ہارے تھکے ہوں یہاں سے نکل لیں۔ اور کہاں پر ٹھہریں گے؟ آپ جا کر مینا میں ٹھہریں گے، ٹھیک ہے؟ 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد پہلے چھوٹے پھر درمیانی پھر بڑے جمرات کو 7 کنکریاں ماریں، ٹھیک ہے؟ ان کو 7 کنکریاں ماریں 11 تاریخ کو، چھوٹے کو، 20 کو اور بڑے کو۔ نمبر 24، پہلے 2 جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کر لیں، لیکن آخری جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد ٹھہر کر دعا نہ کریں بلکہ بغیر دعا کیے واپس آ جائیں۔ 2 کنکریاں پہلے کو اور 20 والے کو ماری آپ نے، تو آپ یہاں پر دعا کر لیں گے 2 کے بعد، تیسرے کے بعد نہیں کریں گے۔ نمبر 25، کنکریاں مار کر واپس اپنے خیمے میں جائیں اور رات مینا ہی میں قیام کریں۔ جمرات کنکریاں ماری آپ کو مینا واپسی آنا پڑے گا، قیام وہاں پر نہیں ہوگا، وہیں ٹھہریں گے، یہی قیام ہوگا مینا میں۔ نمبر 26، 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کا کنکریاں مارنے کے لیے جائیں۔ نمبر 27، تینوں جمرات کو اس ترتیب سے کنکریاں ماریں جس طرح 11 ذی الحجہ کو ماری تھی، اسی ترتیب پر آپ کنکریاں مارنے جائیں گے 12 تاریخ کو بھی، تو اسی ترتیب پر ماریں گے۔ نمبر 8، غروب سے پہلے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ آفتاب چھپنے سے پہلے آفتاب سورج چھپنے سے پہلے آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں جائیں، مکروہ ہے۔ نمبر 29، اگر 13ویں تاریخ کی صبح مینا میں ہو جائے تو اس دن رمی بھی لازم ہو جائے گی۔ 13ویں تاریخ لگ گئی اور صبح ہو گئی اور آپ مینا میں ٹھہر رہے تو آپ کو رمی کرنا ضروری ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ جائیں۔ نمبر 30، اپنے وطن واپس آنے سے پہلے طواف وداع کر لیں، آخری طواف۔ نمبر 31، مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے جائیں تو روضہ رسول کے نیت سے سفر کریں۔
نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہار پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں اور شفاعت کی درخواست بھی کریں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قبور کے سامنے بھی سلام پیش کریں۔ اور آپ کو اگر تفصیلی معلومات کرنا ہو تو کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس میں تفصیل بتا دی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کیا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ بینر پوسٹر لگا کر سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو بینر پوسٹر پر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔